المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بآواز بلند محبت و عقیدت کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قربان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مقصود الکائنات، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا معلم الکائنات وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور شافی یوم النشور دستگیر جہاں سجد سرورہ حامی بکسا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام وارثان محراب و منبر علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان اور واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، خدا علم جزل کا کروڑوں شکر کہ رب کائنات نے ہم گناہ کاروں کو اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کا آنا، جہاں بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص ہمارے محترم بزرگ محمد اکبر صاحب اور ان کے بچے غلام شبیر صاحب اور بھائی ناصر یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما کر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میرے خیال میں آپ میں سے زیادہ لوگ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ ایک تو میں کوئی نامور خطیب بھی نہیں ہوں کہ وہ جو میں آپ کو سر وغیرہ سناؤں گا یا اشعار وغیرہ سناؤں گا، لیکن آپ کا ذوق جو ہے اس کو انشاءاللہ میں لازمی پورا کروں گا، کچھ نہ کچھ خیال رکھوں گا اور بات آپ کو میں لازمی سمجھاؤں گا۔ یہ میرے ذمہ رہا۔ اب آپ کے بولنے کی باری بھی ختم ہوئی اور میرے بولنے کی شروع رہی۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ بولیں گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں بولیں گے تب بھی میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف ایک آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میں چند باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور یہ ایک ایسا اللہ کا ہم پر کرم ہے اور ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر ہم ساری زندگی میں سجدے میں رکھیں تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اٹل حقیقت۔ اور پھر آگے جب بھی ہمارا کوئی نعت خوان ہو، نقیب ہو، عالم ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی پڑھا لکھا ہو، تو جب بھی بات کرتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہی بات کہتا ہے کہ آپ سب مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو جب بھی کہا جائے درود شریف پڑھنے کے لیے یا جب بھی آپ کی مسجد سے آذان کی صدا بلند ہو تو مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو فوراً آپ کی زبانوں پر بآواز بلند درود شریف جاری ہونا چاہیے، بآواز بلند جاری ہونا چاہیے کہ اگر بھی آپ کے گھر میں غفلت میں ہے تو آپ کی بلند آواز سے پڑھنے کی وجہ سے اس کی زبان پر بھی جاری ہوگا۔ اور یہ درود شریف پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔
بات کو تھوڑا سا سمجھنا. آپ ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں، یہ ان کو آپ بچہ نہ سمجھیں، یہ بچے نہیں ہیں بلکہ یہ کہ ایسے کمپیوٹر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ جن کا سافٹ ویئر اتنا تیز ہے نا کہ جس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ بہت تیز ترین مخلوق جو ہے یہ ہمارے سامنے بیٹھی ہے، اور جو یہ کرتے ہیں وہ ہم میں سے بوڑھوں کو، ہم میں سے نوجوانوں کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ ان کو بچہ نہ سمجھے، بڑی ماشاءاللہ. اور یہ اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں، اور یہی گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی مہکتی کلیاں ہیں. اب ان کی تربیت کرنا ہمارے ذمہ ہے. اب جیسے مالی اپنے باغ کی نگرانی کرتا ہے نا، تو مالی جتنا اعلیٰ ہوگا نا تو وہ باغ میں پھل بھی اتنا اعلیٰ ہی لگے گا، پھول اتنے ہی اعلیٰ ہوں گے. تو یہ گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہکتی کلیاں ہیں. تو اب ان کلیوں کی آبیاری ہم نے کرنی ہے. سبحان اللہ. جس انداز سے ہم کریں گے، اگر ہم ان کے دلوں میں، ان کی گٹی میں عشق مصطفیٰ ڈال دیں گے، تو یہ بڑے ہو کر غلامان مصطفیٰ بنیں گے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے چہروں سے اور ان کے کردار سے آپ کو نظر آئے گی. مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی خامی رہ جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، والدین ہیں، یہ بچے نہیں ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا تھا کہ درود شریف یہ سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بھی افضل اور اعلیٰ عبادت ہے. اور یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی تمام عبادات، آپ نے نماز ادا کی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے حج رکھا، آج حج کیا، آپ نے صدقہ دیا، لیکن آپ میں سے کوئی بھی بندہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی یہ عبادت قبول ہو گئی. کوئی بندہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، چاہے آپ وضو میں ہیں یا وضو میں نہیں ہیں، لیکن جیسی آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہوگا، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ہر حال میں رب کی بارگاہ میں قبول ہے. اب بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک ہوتی ہے اللہ کے محبوب کی سنت اور ایک ہوتی ہے رب کی سنت. اور رب کا مقام نبی سے بلند ہوتا ہے. تو جب رب کا مقام نبی سے بلند رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی سنت کا مقام بھی نبی کی سنت سے بلند رہا، افضل رہا. تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے فرض، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لاجپال کریم نے ہمارے سامنے نماز پڑھی. تو یہ نماز پڑھنا رب کے محبوب کی سنت بھی رہا، فرض بھی رہا. تو یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، حج، یہ ساری کی ساری حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو برادران اسلام، نبی کی سنت سے رب کی سنت اعلیٰ ہوئی. تو یہ عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ نبی کی سنت ہے. اور نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ رب کی سنت ہوئی. تو اس کا مطلب یہ رہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ فرض ہونے کے باوجود نبی کی سنت ہے، اور نبی کی ذات پر درود بھیجنا یہ رب کی سنت ہے. تو رب کی سنت نبی کی سنت سے اعلیٰ رہی. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ درود پاک جو ہے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. بات آپ کو سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ درود شریف سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے. تو عرض یہ کرنا ہے، آپ کو بات سمجھانا یہ ہے، آپ کے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ جب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ کا نام نامی آئے تو فوراً جھوم کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کرو. یہ درود و سلام ایسی عبادت ہے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور یہ ہر حال میں رب کی بارگاہ میں قبول ہے. اور جب امتی اپنے آقا پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ امتی کا درود آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ فرشتہ اس امتی کا، اس کے باپ کا بھی نام لیتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے فلاں بھی فلاں امتی نے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب بعد میں دیتے ہیں، اپنے گناہگار امتی کی طرف توجہ پہلے فرماتے ہیں. سلام پڑھنے سے اپنے آقا کی توجہ بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات جو آپ کی کو گزار کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو جون کا محبت بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں. جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے، چاہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہو، نماز والا ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی پڑھنا ہے منو ان سے ہی پڑھنا ہے. الفاظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے. اگر الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے تو لمبا چوڑا پڑھنے کی ضرورت بھی
نہیں ہے صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو یہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اگر لمبا چوڑا پڑھتے ہیں اور اس کے اندر لفظی غلطیاں کر جاتے ہیں تو یہ پڑھنا بھی آپ کا قبول نہیں ہوگا. پہلی بات. اور دوسری بات، اب آئیے گا میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. بالکل چند چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک دو حدیث مبارکہ بچوں کے حوالے کروں گا، بچے عمل کریں گے، آپ بھی کریں گے، اور ایک بات دو آپ کی حوالے کروں گا، آپ ان پر عمل کریں گے. تو برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. حضور ضیاء محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر زیرات قرآن کے اندر اس کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اور تم ہی سربلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو. سبحان اللہ. اور تم ہی سر بلند رہوگے اگر تم سچے مومن ہو. تو آیت مکمل ہوگی وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی سر بلند رہوگے اگر تم سچے ایماندار ہو. سبحان اللہ. والے ہو. تو برادران اسلام، پہلے بات کو سمجھیے گا، یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ جب غزوہ بدر ہوا تو آپ میں سے ہر بندے نے غزوہ بدر اور اس کے بعد غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح عطا فرمائی تھی. اور غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا تھا. تو احد کے میدان کے اندر مسلمانوں کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور مسلمانوں کی یہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی، اور پھر بعد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو مسلمان بہت زیادہ غمگین ہوئے، صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے اپنے آقا کی بات کی لج نہیں رکھی، ہم نے اپنے آقا کے حکم کے بغیر جگہ کو چھوڑا، مال غنیمت کی طرف بڑھے تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. تو مسلمان جو صحابہ تھے وہ غمگین پریشان رہنے لگے. تو کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ میرے حبیب مکرم، آپ اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دو کہ نہ تو تم ہمت ہارو اور نہ ہی غم کرو، ہر حال میں سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم سچے مومن ہوئے. سبحان اللہ. حضور ضیاء محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ غزوہ احد کے بعد جو بھی غزوہ ہوا جس کے اندر ایک صحابی بھی شامل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو کیا دی؟ کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی. تو حضور ضیاء محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بھی جس لشکر کے اندر شامل تھا، رب نے اس ایک صحابی کی برکت سے اس لشکر کو فتح عطا فرمائی. تو یہ صحابہ کے ایمان کامل کی دلیل تھی. سبحان اللہ. یہ صحابہ کی ایمان کامل کی دلیل تھی کہ کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم سچے ایماندار ہوئے. جب بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے، بندہ ایمان کے اندر سچا کھڑا ہوتا ہے، بندہ ایمان کی معراج کو پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی عزتوں کے تاج اس بندے کے سر پر سجا دیتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے گا بدر کے میدان میں کیا ہوا. ایک طرف 313 ہے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، اور جو 313 ہے ان کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے ہیں، 6 درع ہیں، 8 تلواریں ہیں اور 70 اونٹ ہیں. اور تلواریں وہ ہیں کہ جن کی نوکیں بھی سلامت نہیں ہے، کوئی کسی ہے کہ کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا، وہ تلواریں بھی سلامت نہیں ہیں. اور یہ 313 جب مدینہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نکلتے ہیں غزوہ بدر کی طرف، تو اب برادران اسلام یہودی بھی ہے مدینہ میں، عیسائی بھی ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں نے جب دیکھا کہ یہ 313 جو ہے یہ محمد عربی کی قیادت میں جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کافرے کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ ہے مسلمانوں، نہ تو تمہارے پاس جنگیں جو ہے وہ تو اسلحے کے ساتھ لڑی جاتی ہے، تمہارے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں. اور جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی مدینہ سے نکلتے ہوئے اس نے کھجوروں کی شاخوں کو توڑا اور انہیں کو تلوار بنا لیا.
جب یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، وہ کہا کہ ہے مسلمانوں، نہ تو تمہارے پاس اسلحہ ہے نہ ہی تلواریں ہیں، تو کس بات بولے پر لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو جنگیں تو اسلحے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ آپ دیکھیے گا ایک طرف 313 ہے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا، تو جب نکلتے ہیں یہودیوں نے عیسائیوں نے بات کی تو شاعر نے بڑی پیاری بات کی، نہ تیر و تیز پر نہ تیر و تیز پر نہ تکیے پر نہ بالے پر، بھروسہ ان کا تھا ایک سادہ سی کالی کمری والے پر۔ سبحان اللہ۔ یہ نا صحابہ کا ایمان، تو جب صحابہ نکلے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہے تو 313 تھے، لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے اور ان کے ایمان نے کامل کی وجہ سے رب کائنات نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سارے اہل ایمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ صرف اور صرف کمی یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کے اندر کامل نہیں ہیں، ہم لوگ ایمان کے اندر کامل نہیں ہے، ہمارا ایمان اور ہمارا عمل کامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہمیں کیا ہے، ناکامیوں کا، پریشانیوں کا، غموں کا ہمیں سامنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہو تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان ہو، اس کا ایمان کامل ہو اور وہ پریشان ہو جائے، وہ ہمت ہار جائے، اس پر کفر غالب آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ ایمان میں کیا ہے، کمزور ہے۔ تو اب ہم نے اب دیکھیں نا، ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نجبال کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے، سب سے افضل اور اعلیٰ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے ادنا جو ہے وہ رستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر سائڈ پر کر دینا ہے۔ تو اب پتہ نہیں چلا کہ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایمان کامل کب ہوگا کہ جب بندہ عقائد کے اندر سچا کھڑا ہو جائے، اس کے کسی بھی عقیدے کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ نہ ہو۔ جب بندے کے کسی قسم کے عقیدے کے اندر، چاہے وہ ختم نبوت کا ہو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، چاہے وہ عقیدہ ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسالت ہو، ایمان بالکتاب، جتنا بھی جو بھی ہو، ہر عقیدے کے اندر وہ بندہ کیا ہو، سچا کھڑا ہو۔ تو ہم عقائد کے اندر بھی کیا ہیں، کمزور ہیں، اور ہم ایمان کے اندر بھی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں معاشرے کے اندر یہ ناکامیوں کا، ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو کامل رکھنا ہے، اور ایمان کامل کیسے ہوگا کہ ہم نے اللہ کے محبوب کی مکمل اتباع کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حقیقت کے اندر رب کی اتباع ہے۔ تو جب ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کر لیں گے، زندگی اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق بسر کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتے ہیں انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول، اور ایک ہوتے ہیں شریعت کے اصول۔ جب بندہ اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس کو ذلتوں کا، ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ کامیاب و کامران وہی انسان ہوتے ہیں جو شریعت کے اصول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جب بندہ حقیقت کے اندر اپنے آقا کا غلام بن جاتا ہے، اپنے آقا کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر رب کائنات اس کو کتنی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو جانتے ہیں؟ آپ نے سن رکھا، خلیفہ سوم دوم تھے، تو آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو آج ہمارے سامنے ہے، کیا اسلام لانے سے پہلے بھی تھی؟ اسلام لانے سے پہلے نہیں تھی نا۔ تو جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب قاصد کو بھیجتے ہیں کہ اے قاصد جا کر امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، تو آپ بیت المقدس تشریف لے آئیے گا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی طرف نکلتے ہیں، بالکل مختصر اشارہ کرنے لگا ہوں، تو حضرت فاروق اعظم جب بیت المقدس کی طرف نکلے تو آپ نے ایک غلام کو ساتھ لیا، ایک سواری کو لیا، اور وقت مقرر کیا کہ اتنی دیر کے لیے تم سوار ہوگے، اتنی دیر کے لیے میں۔ آپ میں سے ہر بندے نے، بچے نے واقعہ بار بار سن رکھا،
آپ کے ذہن میں بھی آ گیا. تو اب جب جابیہ کے مقام پر جہاں پر یہودی بھی ہے, عیسائی بھی ہے, ان کے بڑے بڑے جنرل بھی ہیں, سارے فوج کے سپہ سالار بھی ہے, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ جابیہ کے مقام پر کھڑے ہیں. اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کے قریب کو پہنچتے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کی باری کس کی تھی؟ غلام کی تھی. آپ نے یہ سن رکھا علماء سے. تو اب غلام عرض کرتا ہے کہ ہے آقا میں اپنی باری آپ پر قربان کرتا ہوں, آپ سواری پر سوار ہو جائے. تو آپ نے فرمایا یہ عدل نہیں ہوگا, لہذا تم ہی سوار ہوگے اور سواری کی نگیل میں پکڑوں گا. سبحان اللہ. پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عیسائیوں اور یہودیوں کے جرنیلوں کے سامنے پہنچے جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے, تو اب جب وہاں پر یہودیوں کی عیسائیوں کی نظر جو ہے وہ سواری پر سوار پر پڑی تو وہ سارے کے سارے بیک زبان ہو کر کہنے لگے یہ ہے مسلمانوں کا سپہ سالار, یہ ہے مسلمانوں کا امیر, جس کو فاروق اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کا نہ رنگ ہے نہ روپ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے تو بہتر یہ تھا کہ یہ جو پیدل چل رہا ہے, جس نے نکیل پکڑی ہے, یہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہوتا. سبحان اللہ. جب ایک مسلمان نے سنا نا تو کہتے کہ یار تم بھی صحیح کہتے ہو, ہاں بالکل ہمارا سپہ سالار وہ نہیں ہے جو سواری پر سوار ہے, بلکہ ہمارا سپہ سالار وہ ہے جو سواری کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے. سبحان اللہ. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا پیدل چل دیے سواری پر غلام آیا, اور یہ صرف اور صرف اسلام کی شان ہے. اسلام یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور سواری پر کیا ہے؟ غلام ہے. تو برادران اسلام, اب یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, بڑے بڑے جنرل ہیں, اور وہ آپ کے استقبال کے لیے سپہ سالار, آپ نے صاحب کو ابو عبیدہ بن جراح کو بلایا اور کہا کہ ان سب کو واپس بھیجو, ان کو پیچھے کر دو. آپ نے حکم دیا, سارے پیچھے ہو گئے, اور آپ نے حضرت عبیدہ بن جراح کو ایک سائڈ پر لیا جہاں کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے. جب تھوڑا سائڈ پر ہوئے تو ہر ایک دیکھ رہا تھا, تو آپ کو ایک قریب درخت نظر آیا, تو آپ اس درخت کی اوٹ میں جا کر اب بات تو سننے والی ہے, اب بات کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھنا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ایک سائڈ پر لے گئے, اور درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی گردن میں ڈالے اور ڈال کر زاروں کی طرح دھونے لگے, اور آپ نے عرض کرنے لگے انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام, کہ ہے ابو عبیدہ بن جراح ہم ذلیل لوگ تھے, محمد عربی کی غلامی ہمیں عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اے ابو عبیدہ ہم ذلیل تھے, ہماری کوئی اوقات نہیں تھی, محمد عربی کے صدقے رب کائنات نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے. تو برادران اسلام, یہی فاروق اعظم جب واپس لوٹتے ہیں تہامہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی ہزاروں کتاب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا اے فاروق اعظم رونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ جیسا بہادر نوجوان, آپ جیسا امیر اور سپہ سالار 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, اور اس طرح ہزاروں کتاب جہاں زمینیں تہامہ پر ہو رہے ہیں, تو آپ کہنے لگے ہیں لوگوں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے باپ نے مجھے 5 اونٹ دیے اور کہا کہ اے عمر ان 5 اونٹوں کو ایک لائن کے اندر کھڑا کرو. میں عمر پہلے کو لائن میں کھڑا کرتا, پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والے کو لائن میں کھڑا کرتا, آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. تو میرے باپ نے اس جگہ پر مجھے اتنا مارا, اور میرے باپ نے کہا کہ اے عمر تو عرب کا نوجوان ہوگا کہ 5 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا. کہا ہے لوگوں ایک وہ وقت تھا اور ایک وقت آج یہ ہے کہ 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے, شرق سے لے کر غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے. سبحان ایک اللہ. وقت وہ تھا کہ عمر سے 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور آج ایک وقت یہ بھی ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے ایک لائن میں کھڑی ہے. تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. کہا کہ ہے میرے بندے میرے محبوب کا بن تو صحیح نہ, تو میرے محبوب کا بن جائے جا. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, کہ ہے میرے بندے میرے محبوب کا بن جا, میرے رب کائنات ساری کائنات کو تیرے تابع کر دوں گا, تو جیسے جیسے کہتا چلا جائے گا میرے رب کائنات ایسے کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ.
کہا ہے میرے بندے میرے محبوب کا بن تو صحیح نا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جھک تو صحیح نا، میرے محبوب کی سیرت کو اپنا تو صحیح نا، میرے محبوب کا بن جائے گا، میرے کائنات ساری عزتیں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم ہی سربلند رہو گے، جہاں کے اندر عزتیں تمہیں ہی ملے گی، لیکن ان عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور آج اگر ہم معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہیں، آج اگر غیر مسلم ہم پر حکمرانی کرتے ہیں تو اس کی فقط وجہ یہ ہے کہ ہم نے در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اپنا رشتہ توڑا، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ جب تک ان کے غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی بکار لے۔ جب تک امت مسلمہ اپنے آقا کی غلام تھی، اپنے آقا کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی تو رب کائنات نے ساری عزت مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ اور جب مسلمانوں نے غیر کے در پر اپنی زمین بیعت کو جھکایا تو وہی مسلمان جو زمانے میں مؤثر تھے، وہی مسلمان جو زمانے پر حکومت کرنے والے تھے، وہی ذلیل و رسوا ہوئے۔ پھر انہی مسلمانوں کو جھکنا پڑ گیا۔ تو برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ شرط اول ہے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو برادران اسلام، الحمدللہ ہم سب اہل ایمان، ہم سب مسلمان، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن کیا وجہ کہ جب مسلمانوں کی زبانوں سے دعا نکلتی تھی رب کائنات فوراً قبول کرتا تھا، لیکن آج ہم بھی تو دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کے اندر وہ تاثیر نہیں۔ تو حضرت دنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، لونڈیاں تھی، اور آپ کا آقا ظالم تھا، وہ آپ پر ظلم کرتا تھا، وہ جتنے زور سے کوڑا مارتا تھا حضرت دنیرہ کی زبان سے اتنی بلند آواز سے اللہ کا ذکر نکلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا جو آقا تھا نا، جو آپ کا سردار تھا، وہ آپ پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ آپ بوڑھیا تھی، آپ کی عمر بھی زیادہ تھی، عمر رسیدہ تھی۔ تو جب وہ آپ کو مارتا، زمین پر گرتی، پھر ہوش آتی، پھر اٹھتی، تو ایک دن اس نے اس طرح کیا کہ کوڑے کے اندر جو آگے دا ہوتی ہے نا رسی، اس کو حضرت دنیرہ کے گلے کے اندر لپیٹا اور اتنے زور سے کھینچا کہ اللہ کی اس بندیہ کی دونوں آنکھیں باہر نکلی۔ جب آنکھیں باہر نکلی تو حضرت دنیرہ کی نور چلا گیا، آنکھوں سے اندھی ہوگی۔ تو جب آنکھوں سے اندھی ہوئی نا تو آپ کا آقا حضرت دنیرہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہے دنیرہ دیکھو، لات و عزیٰ نے تمہاری آنکھوں کو لے لیا۔ تو حضرت دنیرہ جلال کے اندر آئی، کہا خبردار، لات و عزیٰ تو وہ ہیں جن کو علم ہی نہیں کہ ان کی عبادت کون کون کرتا ہے۔ لات و عزیٰ کی بات کرتے ہو، لات و عزیٰ تو وہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو ماننے والا کون ہے، ان کی عبادت کرنے والا کون ہے، اور تم کہتے ہو کہ لات و عزیٰ نے تمہاری بینائی لے لی، تمہاری آنکھوں کا نور لے لیا۔ جب آپ کے آقا نے سنا، کہا اچھا زنیرہ اگر یہ بات ہے تو پھر بلا اپنے رب کو، بلا محمد عربی کو وہ تیری آنکھوں کا نور واپس کرے۔ تو حضرت زنیرہ نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتی ہے، مالک کائنات، یہ تو دو آنکھیں ہیں، اگر 1000 آنکھیں بھی ہوتی تو قربان کر دیتی، تیری بارگاہ میں ہاتھ نہ اٹھاتی، لیکن مالک اب عزت تیرے محبوب کی عزت کا سوال ہے، اس نے تیرے محبوب کی ذات پر انگلی اٹھائی ہے، اب میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ دیتی ہوں، میری آنکھوں کی بینائی واپس کر۔ آپ نے بھی ہاتھ منہ پر پھیرے نہیں تھے، آپ کے ہاتھ نیچے آئے نہیں تھے کہ رب کائنات نے آپ کی بینائی کو واپس لوٹا۔ سبحان اللہ۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا میرے بندے میرے محبوب کا بن تو صحیح، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ جھک تو صحیح نہ، تو میرے محبوب کا بن گیا تو میں یہ زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دوں گا، تو جیسا جیسا کہتا جائے گا، جو جو مانگتا چلا جائے گا، میں رب کائنات تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ ہم تو ماہر با کرم ہے، کوئی ساحل نہیں، راہ دکھلائے کسی کوئی راہ ربے منزلی نہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اقبال کے اشعار ہے نا، تو اقبال نے کوئی ایسی یہ باتیں نہیں کی تھی نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، کوئی قابل تو ہو، میرے محبوب کا بنے تو صحیح نا، میرے محبوب کی دار پر جھکے تو صحیح نا، میرے محبوب کا بنا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قافلے سے پچھڑے، آگے جنگل تھا، جنگل کے اندر رستہ بھولے، ایک روایت میں آتا ہے کہ پیدل چل رہے تھے، ایک میں آتا ہے کہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی کے پھٹے ٹوٹے، ایک پشتے پر سوار ہوئے، جہاں جا کر کنارے پر لگے وہاں آگے شیر کی کچھار تھی،
جب شیر نے انسان کی آدم کی بو کو سونگا تو وہ شیر آپ کی طرف دوڑا اور جب آپ کے اوپر حملہ کرنے لگا نا تو یہ غلامی رسول میں آپ دیکھیں نا آقا کے غلام تھے نا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خبردار شیر تو بے شک مانا جنگل کا بادشاہ ہے لیکن مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا کہ میرے گلے میں پڑا محمد عربی کی غلام. سبحان اللہ. آپ کا یہ کہنا تھا تو وہ شیر جو آپ پر حملہ کرنے لگا تھا اس نے اپنی گردن کو جھکایا اور اپنے دم کو ہلانے لگا. کہا جے شیر یہ کافی نہیں ہے, اگر اپنی تو اس کا حق ادا کرنا چاہتے تو پھر میں رستہ بھول جاؤں تو مجھے قافلے تک پہنچا. تو پھر وہ شیر آگے آگے چلتا ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام پیچھے پیچھے چلتا ہے. سبحان اللہ. تو برادران اسلام آپ کو جو بات سمجھانی ہے ماشاءاللہ آپ بزرگ بھی بیٹھے نوجوان اور یہ بچے ماشاءاللہ یہ آپ سب سے تیز ترین مخلوق بیٹھی ہوئی ہے. بچوں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ دیکھیے سارے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہے کہ اب بعض ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پنجابی بولیں اردو نہ بولیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جو مخلوق بیٹھی ہے نا یہ پنجابی کی بجائے اردو کو فوراً پک کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بچوں سب کو؟ ہر ایک کو جس کو سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے. جو میں نے تقریر کی ہے نا ابھی تک جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ابھی دیکھتے ہیں کس کو سمجھ نہیں آئی. سب بچوں کو آ گئی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے جو بیان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ برادران اسلام سارے کی ساری عزتیں جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ خاص ہیں. اطیعوا اللہ و رسولہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو تب ہی بات بنے گی, ویسے بات بنے گی نہیں. ساری کی ساری عزتیں جو ہے وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ جب ہم اللہ کے معبود کی بارگاہ میں جھکیں گے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اور کائنات کے رب کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندو اگر میرے معبود کے بن گئے تو میں رب کائنات ساری عزتیں تمہیں عطا فرما دوں گا. تو اب ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے بننا ہے؟ کیا ہم نے صرف اور صرف محفلیں سجا دیں, ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ سال میں درود شریف پڑھ لیں یا کبھی کبھی عید کی نماز پڑھ لیں یا کبھی جمعہ پڑھ لیں, تو کیا یہ ہے؟ نہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہم سے یہ تقاضا. اب بس آخری چند باتیں ہیں تو اب بات کو سمجھیے گا. پہلے میں آپ بچوں سے مخاطب ہوں اور آپ سارے بڑوں سے بھی مخاطب ہوں گا اور سب سے زیادہ ترجیح جو ہے وہ بچوں کو دوں گا. تو بچوں میری بات کو غور سے سنیے گا. الحمدللہ ہم سارے کے سارے اہل ایمان, سارے کے سارے مسلمان, سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے, اور یہ ہم پر کرم والے کرم ہے رب کائنات کا کہ رب کائنات نے بن مانگے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرما دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا اور کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک پاکستان بھی عطا فرما دیا. ہمیں کسی قسم کی کسی کو اور بادشاہی نہیں ہے. تو برادران اسلام اب آئیے گا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے جو چند ایک دو حدیث مبارکہ ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. اور جو سب سے پہلی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ہر اچھے کام کا آغاز کس چیز سے کیا کرو؟ آپ بچے آپ بولیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے ہر اچھے کام کا آغاز کس سے کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو اب میں آپ میں سے کون بندہ جی ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرتا ہے کہ اب ہم آج کے بعد اپنے ہاتھ اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں گے؟ برادران اسلام اگر آپ نے بلب کا بٹن آن کرنا ہے تو تب بھی بسم اللہ پڑھ لیں. اگر آپ نے پانی کا گلاس اٹھانا ہے تب بھی بسم اللہ کر لیں. اگر آپ نے کوئی بھی چیز اٹھانی ہے چاہے وہ کھانے والی ہے, کوئی بھی اچھی چیز ہے اگر آپ نے اٹھانی ہے, دروازہ کھولنا ہے, بند کرنا ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آپ کا کام ہے. اس کے اندر برکتیں پیدا کرنا رب جلیل کا کام ہے. الرحیم سے کام کا آغاز کریں گے. اگر آپ کھانا کھا رہے تو کھانے کے اندر کمی نہیں آئے گی. اگر کھانے کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز ہے یا پانی کے اندر ہے جو نقصان دینے والی ہے, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ پانی استعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نقصان دہ چیز سے محفوظ فرما لے گا. ایک بات آپ میں سے ہر بندے کو سمجھ آ گئی. اور دوسری بات اس کو بھی آپ اپنے دل کی تختی پر لکھیں. اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا آج کے اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو علاج کروانا یہ سب سے مشکل ہے. علاج کروانا سب سے مشکل. ڈاکٹروں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں اور دوائیاں بھی بہت مہنگی, اور 2 نمبر ہے کہ آپ مہنگی سے مہنگی ادویات استعمال کریں گے آپ کو پھر بھی شفا ملے گی نہیں. تو اب آئیے گا بیماریوں سے محفوظ ہونے کا ایک نسخہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں جب کھانا کھا چکو تو کھانا کھانے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ دیا کرو.
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے جو آگے والے پورے ہیں ان کو چاٹ لینا، ان کو چوس لینا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے۔ اور آپ اس کے اندر کمال کتنا ہے، ایک برطانیہ کے اندر ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کا نام تھا جان۔ اس کا کام یہی تھا کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ریسرچ کرتا تھا کہ اس عظیم ہستی نے 1400 سال پہلے جو ارشاد فرمایا کہ جس برتن کو کتا منہ مارے اس کو 7 مرتبہ مٹی کے ساتھ کیا کرو، صاف کرو۔ اس نے کیوں ارشاد فرمایا؟ پانی بیٹھ کر پیو، کیوں ارشاد فرمایا؟ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چوس لو، کیوں ارشاد فرمایا؟ تو وہ اسی سنت پر ریسرچ کرتا ہے، اور اس نے ایک مسلمان کو بٹھایا، اس کو کہا کہ اب کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے اس مسلمان کا وہ ہاتھ جس کے ساتھ اس نے کھانا کھایا تھا اس کو اپنے خطبین کے نیچے رکھ کے جب اس نے اس پہ ریسرچ کی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ پورے وہ ہاتھ کی انگلیاں جس کے ساتھ وہ مسلمان کھانا کھاتا رہا ہے اس سے کیا نکل رہی تھی؟ شعائیں نکل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ تعجب کے اندر آیا، اس نے اور سے دیکھا، اس نے اپنا ایک بیکر یا لیبارٹری میں سے جو گلاس ہوتا ہے نا کچھ کا، تو اس نے اس کے اندر ان شعاؤں کو جمع کیا، اپنی لیبارٹری میں لے گیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد جو بندہ آخر میں رزلٹ نکالتا ہے وہ رزلٹ یہ نکالتا ہے کہ یہ ایسی شعائیں کہ جس معدے کے اندر چلی جائے اس کو کوئی بھی بیماری نہیں لگ سکتی۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا کہ جب مسلمان کھانا کھاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے جو چپائیں نکلتی ہیں یہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ ہاتھ کو صاف کر لیتے ہیں، ٹشو کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں۔ صاف کریں لیکن چوسنے کے بعد صاف کریں، دھونے کے بعد صاف کریں۔ تو یہ بھی نیت کریں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد جب ہم نے کھانا کھانا ہے تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ دیکھنے والا کون کہتا ہے، ہم نے اپنے آقا کی سنت سمجھتے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ کے ہاتھوں کا پورے جن کے ساتھ ہم نے کھانا کھایا ہے ہم نے ان کو چوس لینا ہے۔ چوسنا ہمارا کام ہے، شفا دینا رب جلیل کا کام ہے۔ یہ دو باتیں بچوں کے حوالے بھی ہوگی، آپ کی بھی حوالے ہوگی کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا کریں، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کے پورے لازمی چوس لیا کریں، اور برتن میں کھانا اتنا ڈالیں کہ آپ اس کو صاف کر سکیں، کیونکہ کھانے کو ضائع کرنا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، جب ہم نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ یہ دو باتیں تھی، اور آخر میں یہ دو حدیث مبارکہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ میں سے ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو، تو یہ بھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، اجمال کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، یہ آپ نوجوان تھوڑی توجہ کریں گے، یہ ہمارے متعلق ہے نا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، رشتوں کا ٹوٹنا اسی وجہ سے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات کو سمجھنا، لجپال نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑے کو چھوڑ دے، میں محمد عربی گارنٹی دیتا ہوں میرا رب اس کو جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود، ہے بھی حق پر، یہ بھی مانتا ہے کہ میرا بھائی ہے لیکن ہے جھوٹا، ہے غلط، ہے بھی حق پر ہے، لیکن لجپال نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، میں اللہ کا معبود گواہی دیتا ہوں میرا رب اس کو جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم میں سے ہر بندہ، اگر میاں بیوی ہے، شوہر کو پتا کہ میری بیوی غلط ہے، لیکن اب جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ صلح کر لیتا ہے، تو اب دیکھیں کیا ہے، سرکار نے چاہتا ہے جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑے کو چھوڑ دے گا، میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، اگر آپ دوست ہیں، آپ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، آپ بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، والدین کے ساتھ گھر کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا، آپ حق پر ہیں لیکن صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیں، صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیں، رشتے بھی بچ جائیں گے، دوستیاں بھی بچ جائیں گی، عزت بھی قائم رہے گی، فتنہ فساد بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں بھی عطا فرما دے گا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑا سا، کہ اب دیکھیں نا، یہ سارے کے سارے معاملات ہم سے کون کرواتا ہے؟ یہ ہمارے اندر جو ہے، اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ نفس جو ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہی تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے،
یہی تو سب سے بڑا شیطان کا دوست ہے. ایک شیطان ہمارا دشمن ہے اور ایک یہ ہمارے اندر, اور دو دشمن ایسے دونوں کو نہیں جانتے, دیکھ بھی نہیں سکتے. دشمن سامنے ہو بندہ دفاع کر لیتا ہے, لیکن یہ دو ایسے دشمن ہیں کہ جن سے دفاع کرنا بھی مشکل ہے. ہم ان دونوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو یہ ہر جھگڑا, ہر فساد, یہ غرور, تکبر, حسد, یہ ساری کی ساری بیماریاں اس کی وجہ سے. یہ شیطان ہمیں اس طرح لگانے والا ہے. دو دوست ہیں, ان کی دوستی اچھی گزر رہی ہے تو شیطان آ کر ان کے درمیان کودے گا, ان کو لڑا دے گا اور وہ قتل و غارت تک پہنچ جائیں گے. آج یہ سارے معاملات کیوں ہیں کہ چھوٹی سی بات ہوئی, دوسرے نے فیر کیا اور اس کی جان گئی. یہ کس کی وجہ سے؟ غرور اور تکبر کی وجہ سے ہے, اپنی انا کی وجہ سے ہے. یہ تکبر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق ہے. یہ رب کی شان ہے, رب کے علاوہ کسی کو بھی زیب دیتا نہیں ہے. جو بھی غرور و تکبر کو اپناتا ہے, رب کائنات اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ہمیشہ کامیابیوں کامرانی جو وہ عاجزی کے اندر ہے. ہمیشہ کامیابی اور عزتیں ساری کی ساری عاجزی کے اندر ہیں. آپ بے شک صبح اٹھ کے آپ مشاہدہ کر لینا, اگر آپ باہر نکلے نا, کبھی سفر کرنا گزر کر آپ دیکھیں نا, تو یہ اپنی آنکھوں سے آپ لوگوں نے مشاہدہ کرنا ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر کیکر کا درخت کبھی بھی لمبے قد والا نظر نہیں آئے گا. دیکھ لینا صبح, کیکر کا درخت جتنا بھی پرانا ہوگا, جتنا بھی بڑا ہوگا, جتنی بھی اس کی عمر زیادہ ہوگی, اس کا قد لمبا نہیں ہوگا. اس کا قد چھوڑا پھیلا ہوگا لیکن قد لمبا نہیں ہوگا. لیکن آپ درخت سفر کرتے ہیں سڑکوں کے کنارے پر, سفیدے کے درخت آپ کو نظر آئیں گے بڑے بڑے لمبے, اتنا لمبا درخت آپ کو نظر آئے گا کہ اگر آپ اس کی چوٹی کو دیکھنا چاہیں تو آپ پیچھے گر جائیں گے. تو اس کے اندر راز کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جو کیکر کا درخت ہے اس کے اندر غرور ہے, تکبر ہے, اور جو سفیدے کا درخت ہے اس کے اندر عاجزی ہے. جب بھی طوفان آتا ہے, کیکر کا درخت اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہوئے اس طوفان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ طوفان کی نظر ہو کر اپنا نقصان کر لیتا ہے. اور سفیدے کے درخت کے اندر عاجزی ہے, طوفان جتنا تیزی سے آتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھک جاتا ہے. طوفان جتنا تیزی سے آتا ہے وہ اتنا زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے, طوفان گزر جاتا ہے, پھر وہ اسی طرح اپنی جگہ پر سر بلند رہ جاتا ہے. تو برادران اسلام, ہمیشہ معاشرے کے اندر عزتیں اسی کے ساتھ سجتی ہیں. یہ سارے تاج اسی کے نام ہوتے ہیں جس کے اندر عاجزی ہوتے ہیں. بندہ رب کی بارگاہ میں جتنا جھکتا چلا جاتا ہے, رب کائنات اتنی عزتیں عطا فرماتا ہے. جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو برادران اسلام, یہ ساری کی ساری عاجزی اب دیکھیں نا, اقبال کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ الصلاۃ معراج المومنین, آخری بات الصلاۃ معراج المومنین, یہ سن رکھا ہے نا آپ نے علماء سے, حدیث مبارکہ بار بار سن رکھا ہے. اب یہ معراج ہے کیا تھی؟ معراج تو اللہ کے دیدار کا نام تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات عرش پر گئے, اپنے رب کا دیدار کیا, اس کا نام تھا معراج. اور جب امتی کی باری آئی تو فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, کہ مومن کی معراج کس میں ہے؟ نماز میں ہے. تو اب سر سجدے میں رکھنے کے اندر معراج کیا ہے کہ جب بندہ اپنے غرور اور تکبر, اپنی انا کو چھوڑ کر مٹا کر, جب بندہ اپنی عزت والی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ کر جب رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, تو اب اس بندے کے اندر جتنی عاجزی ہوگی رب کائنات اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے. تو یہ عاجزی کے اندر ہی سارے کا سارا راز ہے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلی بات کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات کہ ساری کی ساری عزتیں جو ہیں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی جو ہے وہ اس کو اختیار کریں, اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے جو آج کی اس گفتگو کے اندر جو چیزیں آپ کے نظر کی, وہ پہلی بات یہ کہ ہاں اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں, اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چوس لیا کریں, اور صلح کی خاطر اپنے جھگڑوں کو کیا کر دیا کریں, چھوڑ دیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت عطا فرمائے. غرور تکبر ان کے اندر کبھی بھی نہ آئے. اگر آپ کے اندر غرور و تکبر آ گیا ہے نا تو پھر آپ کو محتاط ہونا پڑے گا, بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. کیوں کہ یہ آپ کے اوپر آپ کے نفس اور شیطان کا حملہ ہے. اس سے بچنا ہے, غرور و تکبر سے بچیں, عاجزی کو اختیار کریں. جتنا رب کی بارگاہ میں جھکتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کو اتنی عزت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا.